السلام علیکم جی. ہم نے جی ایک کام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. اس دفعہ تھوڑا سا ایکسپوز ہو گیا اور بہت زیادہ ہو گیا. ہم اپنا جو پروگرام کرتے ہیں دادا پوتا شو، اس کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی کاؤنسلنگ ہو جائے. دیکھیے ہر چیز تو بازار میں بکتی ہے جی، اب کیا کریں. لیکن بازار میں بکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی چیز اگر مفت میں دستیاب ہو جائے نا تو ہم اس کو مطلب کہ irrespective of the fact کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے جو ہے وہ آپ کیا کہوں، اب میں مطلب ایسی چیز جو ہے آفر کریں جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں کھا ہی نہیں سکتا. لیٹ سے آپ مجھے بیف آفر کر دیتے ہیں، میں بیف نہیں کھا سکتا، بھلے وہ امریکہ سے امپورٹ کیا ہوا بیف ہو، میرے لیے بے معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اصولی طور پہ مجھے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں وہ آپ سے پکڑ لوں گا اور گھر میں جا کے فریج میں رکھ دوں گا کہ چلے کوئی مہمان آئیں گے تو ان کو کھلائیں گے، میں تو نہیں کھا سکتا. یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے. اور ہم جب گیٹ ٹوگیدر کیا کرتے تھے دادا پوتا شو کی، ہر سال کیا کرتے تھے، اٹھائے جانے کے پہلے تک ہماری ہر سال ایک شاندار گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی. اور کوئی پہنچے نہ پہنچے، پاکستان کے اندر ٹاپ سے لے کے باٹم تک جتنی خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، وہ پہلے بیٹھ کے فرنٹ سیٹوں میں بیٹھی ہوتی تھی. تو 500,000 کا ایک مجمع ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. نفرت والے تو خیر آتے ہی نہیں تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، گلے ملتے تھے، سیلفیاں بناتے تھے، مختلف لوگ مشورے کرتے تھے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی پروفیسر صاحبان اور اکنامکس کے پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ آتے تھے. اس کے اندر اوپن ہوتا تھا، تو ہم وہاں پہ بھی جو ہے لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ یا گائیڈنس کے لیے اس طرح کے لیے مختلف سٹالز وغیرہ بھی لگا دیا کرتے تھے. اور یوں وہ ایک سال کا بڑا ایونٹ ہوتا تھا. تو وہ جب ہم پڑھے گئے پھر جو، اور جس طرح وہ معاشی طور پہ کلیم ڈاؤن کیا گیا، تمام سورس آف انکم جو تھے ہمارے، ان لوگوں کو جا کے تھریٹ کیا گیا کہ آپ یہ کام بند کر دیں. وہ کوئی 2-4 اشتہار آتے تھے، ان سے بھی بند کروا دیے گئے. تو اب وہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں رہے جی کہ ہم اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کریں. اتنا بڑا ہال جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں، پھر وہاں پہ سٹالز یا ٹیبلز بھی ایون لگوانے کے اچھے بڑے خرچہ تھا. تو میں نے کہا کہ کام تو اپنی صلاحیت، اپنی اوقات کے مطابق جاری رکھنا ہے، رکنا تو نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے کرا لیں گے. تو خیر وہ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی، اور 2-4 بڑے لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی. میں نے کبھی کسی سے اپنی ٹویٹ کے ری ٹویٹ کے لیے ریکویسٹ نہیں کی، بلکہ مجھے یہ ریکویسٹ آتی ہیں. اور کئی ایسے خوفناک ٹویٹ کروا لیتے ہیں لوگ جو میں بعد میں دیکھتا ہوں تو مجھے مطلب شدید قسم کا خوف ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، تو خیر وہ پھر ہم اس کو انڈو بھی کر دیتے. تو خیر وہ ہم نے کافی لوگوں سے جن کی بڑی بڑی فالوئنگ ہے ملینز میں، ان سے ہم نے کہا کہ اس کو ری ٹویٹ کر دیں. تو خیر اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جو ٹویٹ تھی اس کی ریچ 2 لاکھ سے کراس کر گئی. تو ہمارا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ 2 لاکھ لوگوں تک ہم نے ایک بھلائی کا پیغام پہنچا دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. ہمیں جو پوسٹیں آئی ہیں، ہم نے باقاعدہ 5 دن پہرا دیا جی، اور 5ویں دن کے بعد میں نے اپنے ان باکس کے اوپر اس کے اندر اعتراض ہوا کہ جناب آپ یہیں پہ لنک لگا دیتے. تو وہ لنک کا ایک مجموعہ تھا، اس کے پیچھے پھر ایک پیج کریٹ کرنا پڑتا تھا، اس کے پیچھے پھر پیج کریٹ ہوتے، تو پھر جا کے وہ لنک پورے آتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک تو یہ چیز ایکسکلوسیو رہے گی کہ آپ ہم سے لیں. اور اچھا مزے کی بات یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تھے جنہوں نے وہ کسی کے لیے لینا تھا. تو مجھے وہ رویہ یاد آ گیا کہ مجھے پہلے تو بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے اسکالرشپ نہیں ملتا، پھر جب اسکالرشپ اس کو لنک دے دیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں فارم بھی بھر کے دو. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ریفرنس لیٹر لکھنے کی باری آئے تو وہ ریفرنس لیٹر بھی آپ سے لکھوانے پہنچ جاتا ہے. یہ نیکی بڑی مہنگی پڑتی ہے ویسے بائی دا وے. اور اسی کام کے لیے یہ جو بہت سارے چوروں کا کام کیوں چلتا ہے کہ لالچی لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھگوں کا کام اس لیے چل رہا ہے کہ لالچی لوگ موجود ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس پہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم نے ایز اے قوم کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی. آپ اس کے اندر انٹر ہو جائیے تو
انٹر ہو کے اور جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیے. جہاں پہ آپ اٹکتے ہیں کسی مینٹور سے پوچھ لیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ویسے گوگل سب سے بڑا مینٹور ہے, اگر آپ اس کو پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا, لیکن آپ پوچھتے جائیے اور چلتے جائیے. اور مشکل سے 8-9 گھنٹے کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہاں ڈاکومنٹیشن اس کے لیے آپ کو پہلے پوری کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ہفتہ 10 دن, میکسیمم 2 ہفتے 3 ہفتے لگ جائیں گے. تو وہ آپ پہلے ڈاکومنٹیشن پوری کر لیجئے, اس کی ایکویلنس کروانی ہے وہ, لیکن نہیں کرتے جی ہم, ٹھیک ہے نا. تو پھر میری طرف سے بھی انکار ہے کہ یہ جو اگلے والے کام ہیں کرنے آپ نے خود ہی ہیں, بتاؤں گا میں آپ کو, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کی جگہ بیٹھ کے فارم بھر دوں گا, ایسا نہیں ہوگا, یہ آپ کو خود کرنا. اور یہی بنیادی طور پہ آپ کو وہاں پہ کرے گا. اچھا اسکالرشپ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کئی حکومتی سطح کے اسکالرشپس ہوتے ہیں, کئی آپ کی جو ادارہ ہے, آپ کا جو کالج ہے, وہ اس یونیورسٹی کو براہ راست نامزدگی بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, کینیڈا والا اسکالرشپ یہی ہے نا, اس کے لیے اور کوئی چیز چاہیے ہی نہیں. آپ کا جو کالج ہے جہاں پہ آپ پڑھ رہا ہے, آپ کا ایف ایس سی میں بچہ یا اے لیول پہ, وہ جو ہے کالج جو ہے وہ لکھے اس یونیورسٹی کو کہ بھائی جان یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, اور پورا وہاں کا جو کاؤنسلر ہے یا جو وہاں پہ ہیڈ ماسٹر پرنسپل ہے وہ لکھ کے دے گئے بچہ کمال کا ہے. اسی بنیاد کے اوپر وہ, لیکن لیتے وہ دنیا سے 37 یا 38 بچے ہی ہیں پوری دنیا سے, اور ان بچوں کو گریجویشن کی کمپلیشن کے اوپر 4 سالہ گریجویشن ہے ایف ایس سی کے یا اے لیول کے بعد, اس کے بعد اسے کینیڈین نیشنلٹی ملنی ہوتی ہے پورے خاندان کے ہمراہ. تو پوری دنیا کے لیے اوپن ہے, تو پھر دیکھیں اس پر کتنا کمپٹیشن ہوگا. الحمدللہ میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے, ایک بھی پاکستانی نہیں گیا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو ہم اتنے کمپٹیشن سے گھبرا جاتے ہیں, کر دینا چاہیے. کیوں کر دینا چاہیے؟ میرا پہلا جو فورن ٹریننگ کا رائٹرز فاؤنڈیشن نے ایک کورس اناؤنس کیا, اس کے لیے ہوا. تو اب اچھا اس وہ جو فاؤنڈیشن کورس تھا وہ سارا سال کراس دی بورڈ کھلے رہتے ہیں, اب بھی ہیں, لیکن ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو 6 مہینے بعد کا تھا, لیکن میں نے کہا یار لندن میں ہے, تو فوری طور پہ میں نے اس میں اپلیکیشن عرضی ڈال دی. تو یہ بات ہے کوئی مطلب اگلے جون میں ہے, اور میں نے یہ عرضی جو ہے یہ نومبر میں ڈال دی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں بھول گیا, میں نے کہا کہ دیکھیں گے کوئی انٹیمیشن آئے گا. لو جناب, تیسرے کے دن نا مجھے ای میل آ گئی. میں نے تو جون والے کے لیے اپلائی کیا ہوا. خیر میں چپ کر کے اس ای میل کو, انہوں نے کہا آپ اویلیبل ہیں, اگر آپ کو ہم جنوری والے میں نہیں دسمبر والے میں شامل کرنا چاہیں تو. میں نے کہا ہاں میں اویلیبل ہوں, وداؤٹ گوئنگ تھرو ان ڈیٹیل میں نے ہاں کر دیا. تو اس کے بعد اس نے کہا مجھے فون دے. میں نے اسے فون دیا, اس خاتون کا مجھے فون آیا کہ جناب ہم یہی والا کورس جس کے لیے آپ نے لندن میں اپلائی کیا ہے, یہ ہم جوہانسبرگ میں روڈز میں کروا رہے ہیں. وہ کیا ہے جی, روڈز یونیورسٹی جہاں وہاں پہ واقع ہے, جوہانسبرگ سے 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے. نہیں, پورٹ الزبتھ کے پاس نا گرامس ٹاؤن ہے, تو گرامس ٹاؤن میں روڈز یونیورسٹی واقع ہے, تو وہاں پہ ہم کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں نہ کر دوں, پھر میں نے کہا کچھ آ ہی رہا ہے نا, تو آنے دو. اچھا ویسے بائی دا وے جس دن اس خاتون کا فون آیا تو ایک ادارے میں میرا ورکنگ کا آخری دن تھا, تو میں نے کہا کہ اب اگلے 2-3 ماہ بریک بھی تو آنا ہی آنا ہے نا, تو چلیں ساؤتھ افریقہ ہی گھماتے. تو میں نے اسے ہاں کر دیا. اچھا وہ مجھے ٹکٹ شکٹ آ گئی, اور روٹ شوٹ سارا کچھ گائیڈنس وغیرہ, یہ وہ کتابیں بھی ساتھ میں, فلاں جگہ سے پک کر لیں کوریئر کے پاس جا کے, تو پڑھ چھڑ کے آئے, رستے میں پڑھتے ہوئے آئے, ٹھیک ہے. میں وہاں پہ پہنچا, وہ کیتھ تھا جی, کیتھ اسٹیفورڈ کے نام سے ایک بندہ تھا, وہ ہمارا ٹرینر تھا, بڑا ماسٹر ٹرینر مانا جاتا دنیا کے اندر. تو کیتھ نے نا مجھے خاص طور پہ ہاتھ ملایا ہنس کے, اور کہہ کر رہا ہے وہ جالی آدمی. تو میں نے کہا کہ میں بھی آگے سے بڑا ہنس مکھ آدمی ہوں, تو میں بھی آگے سے ہنس پڑا. تو کہنے لگا کہ یو نو واٹ وائی آئی ایم لافنگ. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں پتا, دیر مسٹ بی سم جوک. کہتا نہیں جوک نہیں ہے, کہتا آپ کو کوئی صورت نہیں نکلتی تھی اس کورس کے اندر, لیکن میں نے کہا کہ جب آپ نے یہ پورے ریجن کا کہا ہے تو اس ریجن کے اندر پاکستان بھی آتا ہے, تو جب تک پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی میں کورس شروع نہیں کروں گا. تو لہذا انتظامیہ نے فوراً ڈھونڈنا شروع کیا ہے کہ یہ, تو آپ کی اپلیکیشن لیٹسٹ آئی تھی اور سب سے اوپر تھی, تو کوآرڈینیٹر نے آپ کو فوری طور پہ رابطہ کیا اور آپ نے آگے سے ہاں کر دیا, تو اس لیے آپ یہاں پہ ہو, ورنہ آپ کا کوئی چانس نہیں تھا یہاں پہ ہونے کا.
اب میری ہنسنے کی باری تھی، واہ مولا، ادھر سے نوکری کا آخری دن تھا، ادھر سے میں جناب ٹیک آف کر گیا، لوگوں نے کہا جناب رضی جو ہے وہ تو باہر چلا گیا۔ تو اس طرح کے فلوک لگ جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ میں ایک سیریز آف مووی لاگ شروع کر رہا ہوں اس حوالے سے، اور یہ سیریز جو ہوگی یہ ایک ہی نشست میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ چیزوں کی ریپیٹیشن نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور یہ جتنے بھی ویلاگ اس پہ ہوں گے ان کو دیکھنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہیوی نہ بنے، آپ کو انٹرسٹ اس میں قصے سے ڈال کے نا آپ کو انٹرسٹ اس میں مینٹین کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے دعا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔